جمعے سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4 سنت یا 2 تحیۃ المسجد؟ ہاشم شفیع کشمیر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک یعنی جو جمعۃ المبارک آتا ہے اس کے اندر کتنی رکعات ہوتی ہیں، پہلے کتنی سنتیں پڑھنی ہیں اور بعد میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس حوالہ سے ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جمعے سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ جمعے کے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 4 سنت یا 2 تحیۃ المسجد؟ ہاشم شفیع کشمیر سے۔ 4 سنت جمعے سے پہلے ہیں، 4 سنت موقدہ جمعے کے بعد ہیں، یعنی 4 پہلے اور 4 بعد میں، اور 2 سنت موقدہ جو جمعے کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں۔ اس میں بعض علماء کے نزدیک یعنی جمعے کے بعد 6 سنتیں، بعض کے نزدیک 4 سنتیں۔ ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ 4 سنت پہلے 4 بعد میں، 2 اضافی کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے جمعے سے پہلے، اور اس میں پھر دلائل پہ میں بات کر چکا ہوں، مزید کبھی موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ مزید تفصیل بتاؤں گا میں۔ کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز سے پہلے چونکہ مسجد میں آتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی ہوگی، وہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیٹھ گئے، فرمایا ارکعت رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، فرمایا قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جائیے اور 2 رکعتیں ادا کیجیے۔ اس کو تحیۃ المسجد، مسجد کی سلامی کہتے ہیں۔ اور ان 2 رکعتوں کے علاوہ آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، کیونکہ روایت کا لفظ کیا ہے؟ ثم صلی ما قدر لہ، پھر وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے جمعہ کے دن جو اس کے مقدر میں لکھی ہیں۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جو بات لکھی ہے، لا سنت قبل الجمعہ، جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں۔ ہر صحابی اپنے اپنے جیسے وقت ان کو ملتا، کوئی 6 پڑھ لیتا، کوئی 8 پڑھ لیتا، کوئی 10 پڑھ لیتا۔ 2 ہر ایک شخص کو مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جو جمعہ کی نماز پڑھے بعد میں 4 رکعتیں پڑھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے 2 پڑھتے۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ 2 مسجد میں پڑھ لیتے، 2 گھر میں آ کے پڑھ لیتے۔ تو یہ مسلم کی جو روایت ہے اس میں 4 کے الفاظ ہیں، 4 رکعتیں بعد میں پڑھنی چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو آپ نے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنی اور قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ تو خیر ناظرین، اگر آپ مسند احمد کا مطالعہ کیا جائے تو جیسا کہ آپ نے قاری صہیب کی زبان سے بھی سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ملتا ہے کہ خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی جب خطیب خطبہ دینا شروع کرتا ہے، یعنی بیان یا تقریر کرنا شروع کرتا ہے، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے جتنے بھی بندہ اس سے آنے سے پہلے آج جتنے پہ دل کرے وہ نفل نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ ہی لیا ہے۔ تو خیر یہاں پہ ناظرین میں دعا ہی کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک ہمیں تمام امت مسلمہ کو 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔